میں نے جو دیکھا سب سے پہلے وہ تھی وہ لال دوپٹے میں کپڑے میں بندھی ہوئی ممی. اس چیز نے مجھے پکڑ لیا. یہ کیا ہے؟ یہ لال ممی کون ہے؟ وہی برزخ. چیز برزخ. برزخ کیا ہے؟ بیریئر ہے. نہ وہ زندوں میں ہے نہ وہ مردوں میں ہے. تو دیکھو کیسے اس کو کور کر دیا. ایک لائن ہے زندگی زندہ اور اس کے بعد موت کی زندگی. ان دو زندگیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ برزخ ہے. روز محشر تک روحیں وہاں سٹے کریں گی جو کہ عالم برزخ. اور اسی لیے ہمارا جو کیریکٹر ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ تو برزخ میں ہے تو وہ تو واپس آ سکتی ہے. ٹرو. اس کو لگتا ہے اس کا بلیف ہے. تو خاص ڈرامے کا جو کیریکٹر ہے سب سے پہلے تو جی یہ انہوں نے جو برزخ کی ڈیفینیشن بیان کی اور یہ کہا کہ جی جو مر کے واپس آ جاتے ہیں. بھئی یہ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو یہ بلیف ہی نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے برزخ کا جو کانسیپٹ ہے جو بڑا ایک دینی کانسیپٹ ہے اس کو کرپٹ اور پولوٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ آگے جو ہوسٹ ہیں وہ بھی ٹرو کر کے بات کر رہے ہیں. لال دوپٹے میں لپٹے ہونے کا برزخ سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے لال دوپٹے میں. اس سے کیا تعلق ہے کہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے. دیکھیں واٹ از برزخ. برزخ اصل میں کیا ہے؟ یعنی ہمارا عالم ارواح تھا. یعنی جب انسان روحیں ہم ہوا کرتے تھے وہاں سے ہم لوگ عالم دنیا میں آ گئے. ٹھیک ہے, جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اس کی روح پھونکی جاتی ہے, پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عالم دنیا میں آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اور جو بندہ ایک دفعہ عالم برزخ میں چلا جائے وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا, نو میٹر واٹ ہی ٹرائز ٹو ڈو. تو آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تھرو میجک اور تھرو سم اسپیلز اور وٹ ایور آپ ایک بندے کو واپس لے کے آ سکتے ہیں. یہ شرکی اور کفری عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل بات ہے کہ وہ چیز جو جس پہ پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ ایک اسٹیٹ آف دا گریو ہے وہاں سے بندہ واپس نہیں آ سکتا. بلکہ جو فتنۃ المسیح دجال ہے اس میں ایک شخص ہوگا جس کے ماں باپ کو دجال واپس لے کے آ جائے گا, لیکن اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اصل میں اس کے ماں باپ واپس نہیں آئیں گے. یہ جنات ہوں گے جو اس کے ماں باپ کا روپ اختیار کر کے آئیں گے ٹو میک اٹ لک لائک این ایلوژن کہ جیسے کہ وہ واپس آ گئے, حالانکہ جو ایک دفعہ مرتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے انہوں نے شاید اس سے کنفیوز کیا وہ جو ہمیں یہ معلوم ہے احادیث میں بھی کہ روح جو ہے وہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے. آلدو وہ جہاں مختلف ہے, وہ اس دنیا سے اوجل ہے قبر کی پوری زندگی عالم برزخ جو ہے, لیکن وہ قبر میں واپس روح کا آ جانا جو ہے شاید اس سے شاید نہیں اتنی فکری بات پہ آپ ان کو اتنا حسن زن الٹرا پرو میکس نہ کریں آپ, کیونکہ دیکھیں وہ بھی بیسک کانسیپٹس کا اتنا میں آئیڈیا نہیں. تو وہ اپنی نام رکھ دیا ڈرامے کا, انہوں نے کچھ تو اس پہ تبصرہ کرنا تھا. یہ کر لیتے ہیں فوت ہوتا ہے نا, یعنی اس جرنی کو سمجھیں آپ. جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکال لی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جاتی ہے, اس کا اوپر رجسٹر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کی باڈی کے اندر وہ چیز واپس لوٹتی ہے, لیکن اس کی آواز کسی کو نہیں آتی. اور اگر وہ ایک خبیث روح ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے اور وہ لانتیں کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر. یعنی کہ وہ لوگ جو جنازہ لے کر قبرستان میں جا رہے تھے ان پہ لعنت کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم سب کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی قبر میں ڈال دیں گے. اور سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ جو خبیث روح ہے نا, جب اس کو 3 سوال پوچھے جاتے ہیں, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, اور اگر یہ اس کے سوالوں کے جواب ٹھیک نہیں دیتا کہ تمہارا رب کون تھا, تمہارا دین کیا تھا, تمہارا نبی کون تھا, تمہارا رول ماڈل کیا تھا, ان کے جواب رٹے رٹائے کوئی بھی نہیں دے سکتا. ان کے جواب وہی دے گا جو اس پر عمل کرتا تھا. اور اگر جواب صحیح نہ دے سکا تو اس کے یہاں گردن پہ نا ہتھوڑا پڑتا ہے, اور اتنی زور سے پڑتا ہے کہ چیخ کی آواز آتی ہے قبر میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیخ کی آواز جو ہے اتنی دردناک ہوتی ہے کہ تمام چرند پرند حیوانات کو آتی ہے سوائے انس اور جن کے. اور آپ نے فرمایا, ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ آواز سن لیتے تو تم مر جاتے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے قبر کے معاملات کیا ہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. یہ معاملات ہیں. تو اس کے بعد اب بندہ جو قبر کے اندر ہے, جو جس کا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے, اگر تو اس کا اچھا انسان تھا وہ, تو اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے اور ایک دلہن کی طرح اس کو سلا دیا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم سو جاؤ, اب تمہارا محبوب تمہیں اٹھائے گا, یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تمہیں اٹھا لیا جائے گا, اینڈ اٹ ول بی اے ونڈرفل ایکسپیرینس فار یو. لیکن جو خبیث روح ہوتی ہے اس کے لیے تو سمجھیں کہ جہنم کا ٹریلر شروع ہو گیا, قبر تنگ کر دی جاتی ہے, قبر تنگ کر دی جاتی ہے, عذاب کا معاملہ شروع ہے. تو یہاں تو انہوں نے برزخ میں پوری دنیا دکھائی ہوئی ہے, دنیا دکھا رہی ہے, اور پیار کے لیے بندہ واپس آ رہا ہے, سیکشول ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. دس از ویری ویری امبیرسنگ. یعنی یہ اصل میں نا دین کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں سامنے.